والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کسی بھی شخص نے زکوٰۃ کی فرضیت میں داخل کب ہونا ہے، زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، کب فرض ہے، کتنی فرض ہے، کیوں فرض ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم کل کی نشست میں جان چکے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پہ نہیں ہے، اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے۔ تو مال جو انسان کے پاس موجود ہے، کل ہم نے بات کی تھی کہ وہ سونے کی ایک طے شدہ مقدار کو پہنچ جائے یا چاندی کو پہنچ جائے تو اس پہ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں یہ جو ہم نے سمجھا تھا نا کہ 87 تولے سونے کی مقدار اور 87 گرام سونے کی مقدار، 7.5 تولے اور 52.5 تولے چاندی کی مقدار، ہمارے ہاں تو ان دونوں کی جو ویلیو اور قیمت ہے اس کا بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں یہ دونوں چیزیں اتنی مقدار میں سیم حیثیت کی تھی۔ 612 گرام اگر چاندی ہے اور 87 گرام اگر سونا ہے تو ان دونوں کی قیمت سیم تھی۔ اور جب ملکوں نے اپنی کرنسی کے پیچھے سونے کو ایسٹ اور اثاثہ بنایا تو اس کے بعد پھر سونا جو ہے وہ قیمت میں بہت زیادہ ہو گیا، چاندی پیچھے رہ گئی۔ تو ہمارا مال جو ہمارے پاس کرنسی موجود ہے، ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف سونے کے ساتھ اس کو ہم جوڑیں گے یا صرف چاندی کے ساتھ جوڑیں گے۔ ابھی چاندی کم ریٹ پہ ہے تو ہم اپنی کرنسی اور اپنی اشیاء کو جو کرنسی کی حیثیت رکھتی ہیں یا مال و دولت کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو ہم جوڑیں گے چاندی کے ساتھ۔ اور اگر کل کلاں سونے کا ریٹ چاندی سے کم ہو جاتا ہے، چاندی کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو سونے کے ساتھ جوڑیں گے۔ کچھ اشیاء ایسی ہیں جن پہ شریعت نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ مثال کے طور پہ جن گھروں میں لوگ رہتے ہیں، جو رہائشی مکان ہیں، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک رہائشی مکان جو ہے وہ اگر 1 کروڑ کا ہے تو اس کی اگر زکوٰۃ دی جائے تو ہر سال کے بعد 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ دینا پڑے گی اس کی۔ لیکن شریعت نے رہائشی مکان انسان کے پاس جس میں وہ رہ رہا ہے، جتنا مرضی بڑا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں رکھی۔ اسی طرح جو اپنے استعمال کی سواری ہے، گاڑی ہے، چاہے وہ کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو، اس پہ شریعت نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ اپنے استعمال میں اس کے گھوڑے ہیں، اس کی خدمت کرنے والے غلام ہیں، اس کے ذاتی استعمال میں اس نے کوئی بہت مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے، بہت مہنگا موبائل رکھا ہوا ہے، بہت مہنگے کپڑے پہنتا ہے، جوتے پہنتا ہے، اور اس کے سوٹ اور کپڑے مہنگے ہیں، قیمتی ہیں، اگر ان کا حساب لگایا جائے تو وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں چونکہ ذاتی استعمال کی ہیں، ان پر شریعت نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ ہاں، جو سونا گولڈ ذاتی استعمال کا ہو، خواتین عام گھروں میں ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہوتا ہے، وہ سامان تجارت نہیں ہوتا، اس پہ زکوٰۃ شریعت نے رکھی ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈفرینس اور فرق ہے عام اشیاء جو ذاتی استعمال میں ہیں ان کا، اور جو گولڈ اور سونا ذاتی استعمال میں ہے اس کا۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے خاتون کو دیکھا تھا کہ اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے اس کو پوچھا تھا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اتؤدین زکوٰۃہ؟ تو اس نے کہا تھا جی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ یہی جو سونے کے کنگن ہیں یہ قیامت والے دن آگ کے بنا کے تمہیں لگائے جائیں، تو اس لیے اس کی زکوٰۃ دو۔ تو سونا جو ہے وہ چاہے ذاتی استعمال میں ہی کیوں نہ ہو، سامان تجارت نہیں بھی ہے، تجارت کی غرض سے نہیں رکھا، ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو عام اشیاء ہیں جو بھی ذاتی استعمال کے لیے ہوتی ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مکان جو کرائے پر دینے کے لیے لوگ بناتے ہیں، گاڑی کرائے پر دینے کے لیے رکھ لیتے ہیں، یا بہت ساری ایسی چیزیں، مشینری جس سے وہ کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، اس کے اوپر بھی شریعت نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ لیس علی العوامل صدقۃ، جو مشینری آپ لگاتے ہیں
جس کو لگانے کے بعد آپ نے اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرنی ہے، شریعت کہتی ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب مشینری کے اوپر جس کو لگا کے کوئی چیز پروڈیوس کی جائے گی زکوٰۃ شریعت نے نہیں رکھی تو لوگ کیا کریں گے؟ بھاگم بھاگ مشینری لگائیں گے کہ بھئی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ مشینری لگائیں گے تو اس کو چلانے کے لیے کیا چاہیے ان کو؟ جی بتائیے، مزدور چاہیے نا، تو لوگوں کو روزگار ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اگر مال ان کا پڑا رہا تجوری میں بند تو زکوٰۃ اس کو کھا جائے گی۔ شریعت نے کچھ ایسی چیزیں رکھ دیں، اب وہ جب مارکیٹ میں، اور اس غربت اسی وقت ملک میں زیادہ ہوگی جب روپیہ، پیسہ، اسباب اور وسائل چند ہاتھوں میں چلے جائیں گے اور بند ہو کے رہ جائیں گے۔ جب اسباب و وسائل مارکیٹ میں عام ہوں گے اور لوگوں کے اندر تقسیم کیے جائیں گے، اس وقت پھر روزگار بڑھے گا، خود بخود غربت ختم ہو جائے گی۔ تو شریعت یہی چاہتی ہے، اس لیے کہا لیس علی العوامل صدقہ، ذاتی جو اشیاء ہیں استعمال کی ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح جو چیز بطور مشینری آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ جس چیز کو آپ نے لے کر کرائے پر دیا ہوا ہے، دکان خرید کر کرائے پہ دی ہے، مکان خرید کر کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کی حیثیت بھی ایک مشینری کی ہے، شریعت نے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں رکھی۔ ہاں اس سے جو آپ نفع کما رہے ہیں، جو آپ کو اس میں سے کرایہ حاصل ہو رہا ہے، اگر وہ آپ جمع کر رہے ہیں اپنے، ایک یہ ہے کہ کرایہ آتا ہے آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اپنی ضرورت پہ لگا لیتے ہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ اس کو جمع کر رہے ہیں اور وہ اتنا مال ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے اور پھر اس پر ایک سال بھی گزر جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، ورنہ جو مشینری ہے کرائے پر رکھنے کے لیے مکان وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو پلاٹ یا جو مکان کاروبار کرنے کی غرض سے انسان لیتا ہے، مثال کے طور پہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پیسے انویسٹ کرتا ہوں، فلاں مکان خریدتا ہوں یا فلاں پلاٹ خریدتا ہوں، اس کو میں سیل آؤٹ کروں گا اور اس سے نفع کماؤں گا، اس کی حیثیت سامان تجارت کی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ مکان خریدتا ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ میں نے سیل آؤٹ کرنا ہے، لیکن اس کو اچھے گاہک کا انتظار ہے اور اس دوران وہ اس کو کرائے پر دے دیتا ہے، تو چونکہ اگرچہ اس نے اس وقت کرائے پر دیا ہے لیکن در حقیقت یہ اس کا سامان تجارت ہے، وہ اچھے گاہک کا انتظار کر رہا ہے، جیسے اس کو ملا وہ بیچ دے گا۔ تو اس لیے ایسے مکان یا ایسے پلاٹ پہ جو کرائے پر دینے کے لیے نہیں، مشینری کی حیثیت سے نہیں خریدا گیا بلکہ ایک سامان تجارت کی حیثیت سے اس نے لیا ہے، اس نے اس کو بیچنا ہے اور پھر اس سے نفع کمانا ہے، پھر آگے کچھ خریدنا ہے، تو اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ یہ جو اس کا کل سرمایہ ہے یہ جب تک اس کے کسی بھی بزنس کے اندر سرکولیٹ رہے گا اور اس کے اوپر پورا سال گزرے گا، ایک سال کے بعد حساب لگائے اور اس کی زکوٰۃ دے دے۔ چاہے حساب لگانا بھی تھوڑا سا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، کل بھی ایک بھائی سوال کر رہے تھے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بالکل ایکوریٹ آپ نے 100% اگر زکوٰۃ 101.99 بنی ہے تو آپ نے اتنی دینی ہے، نہیں بھائی، اس میں آپ زیادہ بھی دیں، زیادہ دیں، اس میں احتیاط کو بھی مد نظر رکھیں، اور اگر بہت گہرائی کے ساتھ حساب کرنا ممکن نہیں ہے تو زیادہ جو زکوٰۃ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑا تھوڑا حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مقرر کیا ہے، اس لیے اس معاملے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ قرآن مجید سورۃ توبہ آیت نمبر 60 نمبر آیت میں اللہ نے بتا دیا ہے زکوٰۃ کن کو دینی ہے۔ 8 طرح کے لوگ بیان کیے ہیں اور ان 8 کے اندر ہی زکوٰۃ رہے گی۔ انما الصدقات للفقراء، اللہ کہتے ہیں جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، فقراء، پہلا کس کے لیے ہے؟ وہ فقیروں کے لیے، والمساکین، اور دوسرا ان کا مصرف کیا ہے؟ مسکین۔ یہ 2 لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیے ہیں، ایک فقراء کا، دوسرا مساکین کا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی، مسکین وہ ہے جو کام تو کرتا ہے لیکن اس کی پوری نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ فقیر وہ ہے جو مانگتا پھرتا ہے، یا دونوں میں فرق کیا ہو؟ پروفیشنل نہ ہو، نان پروفیشنل۔ ادھر سے ویسے آواز آئی ہے، ٹھیک درست جواب ہے۔ فقیر وہ ہے، آپ نے آدھا جواب درست دیا، فقیر وہ ہے جس کے پاس ککھ نہیں ہے، یعنی کوئی آمدنی نہیں ہے، روزگار ہی نہیں ہے بیچارے کا، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ مسکین وہ ہے روزگار تو ہے، تنخواہ 30,000 اور بجلی کا بل 35,000، کیا کریں گے وہ؟ کیا کرے، کہاں سے کھائے گا وہ؟ مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کو سٹینڈ کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث کے مطابق تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، غنی لوگوں سے، امیر لوگوں سے لی جائے گی،
فقیر لوگوں کو دی جائے گی۔ اگر ہم یہ تہیا کر لیں نا کہ ہم نے اپنے علاقے آس پاس کے لوگوں کو تلاش کر کے ہم نے دیکھنا ہے کہ سفید پوش کون ہے، فقیر کون ہے اور مسکین کون ہے، اس کو ہم نے اٹھانا ہے، اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پر بھی زکوٰۃ کے نظام کو آپ نافذ کریں گے نا، چاہے آپ ملکی لیول پہ کر دیں، صوبائی لیول پہ کر دیں، آپ ڈویژن لیول پہ کر دیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ کر دیں، تحصیل لیول پہ کر دیں، آپ اس سے نیچے یونین کونسل لیول پہ آ جائیں، اس سے نیچے وارڈ پہ آ جائیں، ایک محلے پہ آ جائیں، جس جگہ پہ زکوٰۃ کو نافذ کر دیں گے اللہ کا وعدہ ہے وہاں سے غربت ختم ہو جائے گی، غریب نہیں نظر آئے گا وہاں پہ آپ۔ یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ بانٹنے کے معاملے کے اندر اس قدر لوگ بے احتیاط ہیں، اس قدر بے ڈھنگی چال چلتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ وہ یہ ہے کہ بس وہ مقاصد ذہن میں کوئی اور بنائے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے اور دے زکوٰۃ رہے ہوتے ہیں، تو جو حقیقی فوائد ہیں وہ پھر نہیں ملتے، جو ذہن میں مقاصد ہوتے ہیں وہ پھر پورے ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے نا کہ صرف اس اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اس کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے، اور جو مصارف اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے۔ تو پہلا اللہ نے بتایا فقراء، دوسرا مساکین، تیسرا والعاملین علیہا، زکوٰۃ جو اکٹھی کریں گے، جنہوں نے سارا دن اس پہ لگانا ہے، رات لگانی ہے، حساب کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے لوگوں کی، پھر لوگوں تک پہنچانا ہے، سارا کام کرنا ہے، وہ بھی ان کو حصہ بھی اس میں سے ملے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا کوئی شخص نیا مسلمان ہوا ہے تو مالدار، ظاہری طور پہ نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پکا ہو جائے گی، کرسچن سے مسلمان ہوا ہے، یہودی سے مسلمان، کسی بھی مذہب سے آیا ہے، قادیانی سے مسلمان ہوا، تو زکوٰۃ میں سے اس کو دیا جائے گا، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے، اس کی ضروریات پوری ہو، چاہے اس کو وہ فقراء مساکین میں نہیں بھی آتا۔ والمؤلفۃ قلوبہم کا مطلب یہ ہے کسی کے دل کو بھی اسلام پہ پختہ کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو مسلمان نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کر لے، اسلام کی طرف آ جائے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ عام طور پہ ویسے کافر کو نہیں دے سکتے، لیکن والمؤلفۃ قلوبہم کے تحت اگر کوئی آئے جس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ اس کو قریب کرنے کے لیے اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ نے زکوٰۃ کا ایک مصرف رکھا ہے۔ اور یہ جو پیسہ مال دولت اللہ نے دیا ہے نا، اب آپ پڑھ لیں یہ جو میں نام ذکر کر رہا ہوں، انما صدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اکٹھی کرنے والوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کا دل اسلام پہ جوڑنے کے لیے، وفی الرقاب، غلام آزاد کروانے کے لیے، گردنیں آزاد کروانے کے لیے، کوئی نجائز قیدی بیچارہ پکڑا ہوا ہے، نجائز مقدمہ بن گیا اس کے اوپر، مظلوم ہے، باہر آنے کی گنجائش اس کے پاس نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال لگا کے آپ اس کو بری کروا سکتے ہیں، اس کو رہائی دلوا سکتے ہیں۔ وفی الرقاب والغارمین، غارم کون شخص ہے تو اچھا بلا تھا، لیکن کیا ہوا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پلنٹی پڑ گئی، کسی کی ضمانت دے دی مارکیٹ کے اندر، اپنے پاس اب دکان بھی ہے، کاروبار بھی ہے، گھر بھی ہے، کوئی مناسب گاڑی بھی ہے، کسی کی ضمانت دی تھی، وہ بھاگ گیا، پلنٹی اس کے اوپر پڑ گئی، تو یہ کون ہے، یہ غارم ہے، فقیر مسکین نہیں ہے، یہ اپنا اچھا سسٹم چلا رہا ہے، لیکن اب جو پلنٹی پڑی ہے وہ کہاں سے بھرنی ہے، اس نے زکوٰۃ میں سے اس کے ساتھ شریعت کہتی ہے تعاون کرو، تاکہ یہ اس کے جو پرابلم بن گئی ہے، جو مسئلہ بن گیا ہے، یہ اس چٹی کو بھر سکے اور پورا کر سکے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، آخری دو مصارف اللہ نے بیان کیے، سبیل اللہ میں بھی زکوٰۃ ہے اور ابن السبیل میں بھی زکوٰۃ ہے۔ فی سبیل اللہ، پہلے ابن السبیل کو سمجھ لیں، ابن السبیل کہتے ہیں وہ مسافر، المسافر المنقطع، جو راستے میں ہے اور اس کا زاد راہ ختم ہو گیا۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیں، کوئی شخص فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، اچھا آدمی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا سفر پہ ہے اور اس کے پاس گاڑی کا فیول ختم ہو گیا ہے، پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، جائز کیش کی آپشن تو اب آئی ہے نا، اس وقت تو نہیں تھی، یا جائز کیش کی آپشن بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر راستے میں جب اس کا سفر رستہ کٹ گیا اور اس کے لیے پرابلم ہو گئی، اب وہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، موٹر وے پہ ہے، جی ٹی روڈ کہیں پر بھی ہے، تو شریعت کہتی ہے زکوٰۃ کے ساتھ اس کو تعاون کرو، اس کے گھر پہنچاؤ، اس کی روٹی کا انتظام کرو، زکوٰۃ اس کے لیے بھی جائز ہے۔ وفی سبیل اللہ، ساتواں جو مصارف تھا، آٹھواں میں نے پہلے ذکر کر دیا، وہ ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ ہے۔
اچھا یہ فی سبیل اللہ کا جو معنی اور مطلب ہے نا، اس میں نا ایک تھوڑی اس کی تعبیر میں ایک چھوٹا سا اختلاف سا ہے، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے جو علماء ہیں ان میں سے بہت ساروں کا موقف یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہیں. آپ مسجد کا کوئی کام کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آتی ہے. آپ جو ہے نا وہ مدرسہ بناتے ہیں، آپ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ کے اندر آتی ہیں. دوسری جو رائے عرب علماء کی یا اس سے پہلے مفسرین کی رہی ہے وہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے نا، اس کے اندر بنیادی طور پہ دو چیزیں آتی ہیں. دو چیزیں بنیادی طور پہ بیسکلی. نمبر ایک جہاد، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے. کہیں پر بھی جہاد ہو رہا ہے، مجاہد جو شخص گھر بار سے اچھا ہے، نہ فقیر نہ مسکین کچھ بھی نہیں، لیکن مجاہد ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس پہ زکوٰۃ لگے گی. اس کے اسلحے کے لیے، اس کی تنخواہ کے لیے. فوجی ہیں آپ کے، لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کے اوپر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. چاہے وہ گھریلو میں اپنے اعتبار سے اسٹرانگ ہیں، مضبوط ہیں، ان کا کاروبار کچھ بھی ہیں وہ، لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اس خدمت کی وجہ سے جو وہ معاشرے کو دے رہے ہیں، آپ نے ان کی خدمت یہ کرنی ہے، ان کو اس کا معاوضہ یہ دینا ہے کہ ان کے معاملات کا خیال کرنا ہے. اور دوسری چیز انہوں نے مراد لی ہے اس سے کہ حج اور عمرہ. حج اور عمرہ اگر کوئی کسی کو کروانا چاہتا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ خرچ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ علیہ السلام نے فی سبیل اللہ کے جو وضاحت اور جو تعبیر ہے وہ ان کے ساتھ بھی کروائی ہے. تو سلف میں اور عرب علماء کی رائے ہے کہ یہ دو بنیادی طور پہ چیزیں اس میں آتی ہیں، اس لیے انہوں نے مسجد وغیرہ کو اس سے نکال دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مسجد ہے یا دیگر جو دین کے کام ہیں ان پہ آپ عام صدقہ خرچ کریں، زکوٰۃ اس پہ نہ لگائیں. زکوٰۃ جو ہے نا وہ آپ فی سبیل اللہ جہاد پہ لگائیں آپ زکوٰۃ، یا جو ہے نا زکوٰۃ آپ حج یا عمرے کے لیے خرچ کریں، بقیہ کاموں کے لیے زکوٰۃ خرچ نہ کریں. ہر شخص کی اپنا ایک رجحان ہوتا ہے. جو میرا ذاتی جو رجحان بنا ہے کچھ عرصے سے، کچھ تھوڑا تحقیق کر کے پڑھ کے، وہ دوسری رائے پہ بنا ہے کہ فی سبیل اللہ کا جو مصرف ہے اس کو بہت عام اور کھلا نہیں رکھنا چاہیے کہ ہر دین کا کام اس میں آپ داخل کر لیں. فی سبیل اللہ کے مصرف کو جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ اور حج اور عمرے کے ساتھ مختص کرنا چاہیے. باقی دوسری رائے بھی موجود ہے، وہ میں نے ذکر کر دیا. پہلی رائے بھی موجود ہے، اس طرف بھی بڑے علماء موجود ہیں، اس طرف بھی بڑے علماء موجود ہیں. جس کا جس چیز پہ اطمینان ہو جائے وہ اس کو اختیار کر لے. اپنا رجحان کی وضاحت میں نے کر دی ہے. 8 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. 8 کی 8 چیزوں میں کوئی ایک بھی چیز اللہ نے ایسی بیان کی ہے جس کا تعلق بلڈنگ بنانے کے ساتھ ہو، جس کا تعلق لیٹرین بنانے کے ساتھ ہو، جس کا تعلق سیلنگیں کروانے کے ساتھ ہو، چھتیں بنانے کے ساتھ ہو، چونا گچ کرنے کے ساتھ ہو، ٹیپ ٹاپ کرنے کے ساتھ ہو؟ کوئی ایک چیز ذکر کی ہے اللہ نے؟ 8 کی 8 چیزوں کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ افراد کے ساتھ. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سارا زور اس بات پہ ہے، سارا زور اس بات پہ ہے کہ کوئی ایسا کام کر جائیں نظر آئے، پتہ لگے کہ فلاں بندے نے ترقی کی. وہ ترقی کا جو معیار ہے نا، سٹینڈرڈ ہے، وہ بدل گیا ہمارے. ہم مادی ترقی کو ترقی سمجھتے ہیں، اور جس مطلب میٹریلزم، مادیت پرستی اس قدر زیادہ ہے، جو چیز ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہی ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت. اب دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ بیچارہ بھگوان پورے کے علاقے میں، اس علاقے میں محنت کر کے، گھر گھر تلاش کر کے، لوگوں کی تحقیق کر کے، خفیہ طریقے کے ساتھ معلوم کر کے، لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے، سفید پوشوں تک پہنچ کے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرے گا. اس کا کہیں کو نام ہونا ہے؟ اور ایک شخص بلڈنگ کھڑی کر دے گا، ہائے ہائے کیا بات ہے، رہتی وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام رہتی دنیا تک بلڈنگ کھڑی رہے گی تو بس میرا ثواب. اللہ کے بندے، جو کسی فرد کو اٹھانا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی جو سنت ہے نا، آپ دیکھیں اللہ نے بڑا مال دیا آپ کو. یہ بھی پرسیپشن غلط ہے کہ اللہ کے رسول کو بڑے غریب تھے، کو بڑے مسکین تھے، کو نہ، بہت مال اللہ نے آپ کو دیا. جب نکاح سے پہلے اور نبوت سے پہلے، نکاح سے پہلے اللہ کے رسول نے بکریاں چرائیں، پھر اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر گئے، تجارت کی، تجارت کرتے رہے. نبوت ملنے کے بعد اور نکاح ہونے کے بعد بھی، نبوت کے بعد بھی، سیدہ خدیجہ کے مال سے آپ کو بہت سپورٹ ملی، آپ کے دوست صدیق اکبر کے مال سے آپ کو بہت سپورٹ ملی نبوت کے بعد. اور جب آپ نے ہجرت کی ہے، مدینہ تشریف لائے ہیں، اس وقت کچھ مشکلات آئیں. جب سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیں، اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد کچھ مشکلات کا وقت آیا ہے. یہ پہلا 1 ہجری سے لے کے 3 تک یا پھر 6 ہجری تک خیبر فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس بڑا ہی مال ہے. حنین کے موقع پہ اس قدر مال آیا، ایک صحابی کہتا ہے کہ مجھے 20 غلام اور کلو سونا دیا گیا.
ایک بندہ کہتا ہے اچھا اتنا مال اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے یہ نہ سوچا یا کسی نے بھی مشورہ نہ دیا کہ مسجد نبوی بنا دیں؟ کیا اس وقت بلڈنگوں کے شاہکار نہیں تھے دنیا میں؟ احرام مصر نہیں تھا اس وقت؟ صدیق اکبر کو بھیجتے، جاؤ بھائی پتہ کر کے آؤ کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے بلڈنگ کا، کیسا نقشہ ہونا چاہیے، کتنی اونچی عمارت ہونی چاہیے، کیسے اس کو چونا گچ کیا جائے، کیسا اس کا ڈیزائن ہونا چاہیے، کیسا اس... اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا۔ کیا کیا رسول اللہ علیہ السلام نے؟ پہلے کیا کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غلط ہے، جس نے کو کیا کوئی ضائع کر دیا مال، نہیں، بات سمجھیں۔ رسول اللہ نے پہلے کون سا کام کیا؟ پہلے افراد پہ خرچ کیا، ایک ایک شخص کو اتنا دیا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو۔ اس نے کہا بس کر دیں۔ پھر وہ دور آیا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ غنی ہو گئے لوگ، بے پرواہ ہو گئے، افراد کو جوڑا ہے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، معاشرے کی تعمیر کی ہے افراد کے اوپر خرچ کر کے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرد پہ خرچ کرنے کا کوئی رجحان نہیں ہے، ہی نہیں لوگوں کا رجحان کہ فرد کو مضبوط ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اچھا یہ تو چلے دنیا دار طبقے کا تو ایک معاملہ ہے ہی ہے نا، دیندار طبقے کا بھی اس سے زیادہ بیڑا غرق ہے۔ دین کی خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، مسجد کی امامت پہ لگے ہوئے ہیں اور پڑھنے پڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، بھائی انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے دین کو دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ان کی کفالت کرنا، ان پہ خرچ کرنا ہماری ذمہ داری۔ کتنی تنخواہیں ہیں ان کی؟ کتنی تنخواہیں ہیں؟ وہ پہاڑی علاقے کے کوئی عالم تھے، ان کی میں سن رہا تھا، وہ سنا لطیفہ ہی رہے تھے کہ ہاتھی نہیں تھا روتا، ہاتھی نہیں تھا روتا۔ تو کسی نے کہا کہ میں اس کو رلاؤں گا، تو اس کے کان میں اس نے کوئی بات کی تو وہ رونے لگا۔ تو اس نے پوچھا بھی تو نے کیا بات کی؟ کہنا میں نے مولوی کی تنخواہ دی، ابھی رو پہ ہے۔ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو پیچھے کنسیپٹ اور نظریہ ہے وہ ہمارا یہ بن گیا ہے کہ جو چیز نظر آئے گی بس اس کے اوپر خرچ ہوگا۔ اور پھر زکوٰۃ کے معاملے میں جو ہم بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، سب باتیں بڑی ہو سکتی ہیں، بس آخری بات، ٹائم بہت اوپر جا رہا ہے، بڑی غلطیاں، میجر غلطیاں کر رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ ہم تصرف کر رہے ہیں زکوٰۃ کے مال میں سے۔ سحریاں افطاریاں کروائی جا رہی ہیں زکوٰۃ کے مال میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ بھائی کہاں آ گیا کہ لوگوں کو سحریاں افطاریاں زکوٰۃ میں سے کروائیں؟ سحری افطاری کرنے والا کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صاحب حیثیت ہے، کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ کسی کو لگتی ہے کسی کو لگتی نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کیسے کروا سکتے ہیں؟ پھر راشن تقسیم زکوٰۃ میں سے کرنا، بھئی آپ کیسے راشن تقسیم کر سکتے ہیں؟ جس کا مال ہے وہ اپنی مرضی سے، آپ کا تو ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ جو آپ کے مال پہ جو حصہ زکوٰۃ کا فرض ہے، مثال کے طور پہ آپ کے سال کے بعد آپ نے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی ہے۔ 1 لاکھ روپیہ جو زکوٰۃ دینی ہے وہ 1 لاکھ آپ کا نہیں ہے، وہ کسی کا ہے۔ کسی کے مال میں آپ تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ کس طرح اپنی مرضی کے ساتھ آپ نے آٹا خرید لیا، چینی خرید لی، اس میں سے آئل خرید لیا، جس کو دے رہے ہیں اس کو پتہ نہیں ضرورت ہے بھی ہے کہ نہیں اس چیز کی، وہ بیچارہ بجلی کے بل کی وجہ سے خودکشی کرنے لگا ہے اور آپ اس کے گھر آٹا چینی پہنچا رہے ہیں۔ وہ مال جو زکوٰۃ کا ہے وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا ہے۔ جب مال اس کا ہے تصرف آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے اپنی مرضی کے ساتھ اس کی چیزیں خرید کے اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں کو سحری افطاری کروانے کا کسی کو شوق ہے، بھائی کروائے، اجر لے، لیکن عام صدقے میں سے کروائے۔ زکوٰۃ کا پیسہ کیوں لگاتا ہے اس کے اوپر؟ زکوٰۃ اس کی ہے ہی نہیں، عام صدقہ اس کا ہے۔ مثال کے طور پہ جس شخص کے اوپر 1 لاکھ زکوٰۃ تھی، اس نے 1 لاکھ دے دیا، مزید اس کے اوپر نہیں فرض ہے۔ اب مزید پیسہ اس کا اپنا ہے، وہ اس کی سحری کروائے، وہ لوگوں کو افطاریاں کروائے، وہ بھلے راشن بانٹے، وہ جو مرضی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر جائز جگہ پہ وہ خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ بھائی اس کی نہیں ہے، وہ مال اس کا ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جس کو اس نے زکوٰۃ دینی ہے نا، جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کا شکریہ ادا کرے، جناب آپ کی مہربانی ہے، آپ کی وجہ سے میرا مال پاک ہو گیا ہے، آپ نہ ہوتے گندا رہتا میرا مال، نجس اور پلید اور خبیث رہتا میرا مال۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینے کے بعد پورے سال کے لیے اس کو اپنا غلام بنا لو، زکوٰۃ دی تجھے۔ اور عام طور پہ لوگ اپنے ملازموں کو زکوٰۃ دیتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ چل واہ کم صحیح رہے گا، نہ کسی اور جان جو کا ہمارا ہی غلام بن کے رہے گا۔ تو اگر زکوٰۃ کی وجہ سے ہم کوئی فائدہ خود کو پہنچاتے ہیں، یہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، ہر شخص
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں سب سے بہترین جج انسان کا اپنا وہ خود ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا ہوں، میں کہاں کیا کر رہا ہوں۔ اگر زکوٰۃ کا کوئی بینیفٹ، کوئی فائدہ وہ اپنی ذات کو پہنچا رہا ہے، جس طرح ملازم کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، دینی چاہیے، قریبی لوگوں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کے بعد اس کے اوپر پھر ایک اخلاقی طور پہ پریشر کریٹ کرنا، اپنا حق جتانا، اس سے زیادہ کام کا مطالبہ کرنا، یا اس کو اپنی متحدی میں پہلے سے زیادہ لے کے آنا، یہ کیا ہے؟ اپنی زکوٰۃ بندہ اپنے اوپر لگا رہا ہے۔ تو جب میں زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں، میں دینے والا ہوں، مستحق ہی نہیں، اور زکوٰۃ میں اپنے اوپر لگاؤں گا تو میں کیا کھا رہا ہوں؟ جی حرام کھا رہا ہوں، حرام ہے یہ۔ اگر آپ کی فیکٹری، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، آپ کا سیٹ اپ ہے، اس میں ملازم کام کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ان کو تنخواہ تو دیتے ہی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی آپ نے ان میں بانٹ رکھی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں نا پنجابی تو نہ کے کام لیندے ہونا کو، تو یہ کیا ہے؟ آپ کی زکوٰۃ آپ کی فیکٹری پہ لگ رہی ہے، آپ اور آپ کی فیکٹری زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے، نحوست بھی آئے گی، بے برکتی بھی آئے گی، اور حرام بھی کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے ان احکامات کو سمجھیں گے، یہ بات کلیئرلی سمجھ آ جائے گی، زکوٰۃ جس کا حق ہے اس کو دینی ہے، نہ اپنے اوپر لگا سکتے ہیں، اور جس کا حق نہیں ہے نہ اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر نہ حق تقسیم ہوگی تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ 3-4 چیزیں بھی رہ گئی ہیں، کل ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پاس 10واں دن ہوگا، 10واں دن ہم نے اس کورس کو میں نے اپنی طرف سے مکمل کرنا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم صدقہ فطر پہ بات کریں گے۔ فطرانے کے حوالے سے بھی بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، بہت سارے غلط فہمیاں، غلط نظریات ہیں، انشاءاللہ ہم پرسوں اس پہ بات کریں، کل زکوٰۃ والے معاملے کو پورا کریں گے۔ ما توفیق